بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ بضع و سبعون کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ درجات ہیں یا ابواب ہیں یا شعبے ہیں۔ فَأَدْنَاهَا اور کم ترین درجہ ایمان کا ہے وہ رستے سے کوئی ایذا پہنچانے والی چیز کو رستے سے ہٹا دینا، کہ اگر کوئی شخص اگر وہ نیکی کرے اس کا دل باغ باغ ہو جائے، نیک کام کر کے وہ خوش ہو اس کو، اور اگر برا کام ہو جائے تو پشیمان ہو جائے اس پر، اس کو دکھ ہو، ایذا پہنچے اس کو، فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اور اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں ان کا یہ قول موجود ہے حضرت معاذ بن جبل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا تھا اجلس بنا، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم دین کی باتیں کر کے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، جنت کی، دوزخ کی باتیں کر کے نؤمن ساعتاً، کچھ گھڑی کے لیے ہم مومن بن جائیں۔ إسلامنا هدية من ربنا الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ارکان ایمان کے حوالے سے کل سے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، پہلا رکن ہے الایمان باللہ، اور ایمان باللہ بھی عمل ہی ہے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، قال الایمان باللہ۔ ایمان کی مختلف شاخیں ہیں یا ایمان کے اجزاء ہیں وہ، اور بہت سی روایات اس سلسلہ میں اور بہت سی آیات موجود ہیں، جس میں سے چند احادیث اور چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے ایک حدیث میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون بابا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا اللہ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں یا درجات ہیں یا ابواب ہیں۔ بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ بضع و سبعون کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ درجات ہیں یا ابواب ہیں یا شعبے ہیں۔ فَأَدْنَاهَا اور کم ترین درجہ ایمان کا ہے وہ رستے سے کوئی ایذا پہنچانے والی چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور سب سے جو اونچا درجہ ہے ایمان کا، ایمان کے حوالے سے جو سب سے اونچا عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، مشہور روایت ہے، فرمایا آخر میں فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، شرم حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ فرمایا کہ البذاذۃ من الایمان، سادگی بھی ایمان میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اب علامات اس کی، فرمایا کہ افضل الایمان الصبر والسماحہ، کہ افضل ایمان یہ ہے صبر کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ علامات ہیں، فرمایا کہ من سرت ہو حسنت ہو وساءت ہو سیئت ہو فہو مومن، کہ اگر کوئی شخص اگر وہ نیکی کرے اس کا دل باغ باغ ہو جائے، نیک کام کر کے وہ خوش ہو اس کو، اور اگر برا کام ہو جائے تو پشیمان ہو جائے اس پر اس کو دکھ ہو، ایذا پہنچے اس کو، فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ یہ ظاہری علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے یا کس درجے کا اس میں ایمان ہے۔ اور ایک رات میں فرمایا آپ نے کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو کچھ تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ اگر تم دوسروں کے لیے چاہو، پسند کرو،
تو تکن مومن، تو مومن بن جاؤ. اور ایک روایت میں ہے اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان کے حوالے سے جو کامل ترین شخص ہے وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یعنی اخلاق میں جتنا درجہ اس کا اونچا ہوگا اتنا اس کا درجہ ایمان میں بھی اونچا ہوگا. یہ ساری جو اشیاء ہیں، عبادات، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سارے کے سارے ایمان کا حصہ ہے. اور ترک عمل سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. ترک عمل سے یا گناہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. اور جیسے حدیث میں فرمایا آپ نے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُوا، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور ایک روایت میں کہ لا تدخلوا الجنۃ حتیٰ تؤمنوا، اور اس وقت تک تم جنت میں جا نہ سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے. اسی طرح ایک روایت میں ہے آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گے تحاببتم، تو آپس میں تمہارے درمیان محبت الفت پیدا ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ پھر کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انہوں نے ایک شخص سے کہا تھا اجلس بین نومن ساعتن، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، بیٹھ کے کوئی دین کی بات کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ گھڑی کے لیے مومن بن جائیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اور اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت ان کا یہ قول موجود ہے حضرت معاذ بن جبل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے کسی شخص سے کہا تھا اجلس بنا، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم دین کی باتیں کر کے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، جنت کی، دوزخ کی باتیں کر کے نومن ساعتن، کچھ گھڑی کے لیے ہم ایمان مومن بن جائیں. اور یہ جو قول ہے معاذ بن جبل کا، یہ صحیحین کی شرط کے مطابق ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق. تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ ایمان مرکب ہے، نمبر ایک، اور دوسرا اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی دل سے، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق، اور عمل جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے جو ہم کام کرتے ہیں، کانوں سے ان کا تعلق ہے، آنکھوں سے تعلق ہے، انسان کی سوچ سے تعلق ہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے قدموں سے. تو اس طرح ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور اگر ان چیزوں میں کمی آ جائے تو ایمان میں بھی نقص آ جاتا ہے اور کمی آ جاتی ہے. اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو جو درست موقف ہے ایمان کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تین چیزیں جو یہ اس موضوع کے حوالے سے ہیں، یعنی توحید فی الالوہیت، ربوبیت اور صفات باری تعالیٰ، وہ آگے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.